السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے۔ آج کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت سے پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بعض روایات میں 25 بھی ہے، بعض میں 26 بھی ہے اور بعض میں 27 درجے تک کی روایات ملتی ہیں۔ وہ جو اپنے بازار میں جہاں اس کا کوئی کاروبار ہے، جہاں اس کا رہن سہن ہے، جہاں وہ بزنس کرتا ہے، دکان ہے یا کوئی کارخانہ ہے یا کوئی ادارہ ہے، اس نماز سے یا وہ نماز جو گھر میں ادا کرتا ہے اس نماز سے، اس لیے کہ جب کوئی شخص نماز کی نیت سے گھر سے اچھا وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، تو ہر ایک قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب تک وہ مسجد میں داخل ہوتا تو نماز میں ہوتا ہے، جب تک مسجد میں ہے نماز میں ہے، یعنی نماز کے انتظار میں ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہو، یعنی نماز کے بعد اگر ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی حالت نماز کی حالت ہے۔ جب تک مسجد میں ہے نماز میں ہے، وہ اللہ کے ہاں نماز میں ہی سمجھا جائے گا اور فرشتے تمہارے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما، اے اللہ اس شخص کو بخش دے، اے اللہ اس کی طرف رجوع فرما، یعنی توجہ فرما۔ اور اللہ کی توجہ جس بندے کی طرف ہو جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ شخص مسجد میں ہے یا کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا، اکیلے یعنی گھر میں یا کاروباری مقام پر نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کا درجہ 25، 26 یا 27 درجے کم ہے اس نماز سے جو مسجد میں ادا کی جائے۔ نماز میں خشوع اور خضوع، یکسوئی، توجہ اشد ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نماز اس انداز میں ادا کرو، نماز کی حالت آپ کی ایسی ہو کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مگر ہمارے اعمال یا ہمارے عقیدے یا ہمارے یقین یا ہمارا تقوی اس لیول تک نہیں ہے، مگر یہ یقین ضرور رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر نماز ادا کریں پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اور سب سے اہم بات جو اس مقام کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد کی طرف جائیں نماز کی غرض سے تو اچھا وضو کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، پورے اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف جائیں، نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ یہاں یہ میں تھوڑی سی بات اور واضح کر دوں، دنیا دار کسی شخص کو ہم نے ملنا ہو تو ہم بڑا پروٹوکول کرتے ہیں، شیو کرواتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہیں، کاٹن کے کپڑے کڑکڑ کرتے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کہ یہ فلاں چودھری صاحب کو ملنا ہے۔ میرے محترم، اللہ حاکم الحاکمین ہے، تمام جہانوں کے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے،
اس کے دربار میں آپ جا رہے ہو، اس کے دربار میں حاضری لگوا رہے ہو، تو اس کے لیے کوئی اتمام نہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں تو پورے اتمام کے ساتھ، پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پورے ادب و آداب کے ساتھ، مسجد کا احترام کرتے ہوئے، مسجد میں کوئی فضول گفتگو نہ کریں، اونچا نہ بولیں۔ نمازی ہوں تو نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ڈالیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ جو لوگ مسجد میں شور و غل کرتے ہیں، یہ کیوں کسی کی نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں کہ نماز ادا کرنے والا اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ اللہ اور بندے کی گفتگو میں مخل ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں پورے ادب، احترام اور خاموشی کے ساتھ جائیں اور ذکر الہی کریں، قرآن مجید پڑھیں۔ یہ مسجد کا تقدس ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔